آنسو کی برسات میں، رات کی تنہائی میں اللہ سے ابن خطاب کی جلالت مانگی، جسے ابراہیم نے مانگا وہ ہزاروں سال بعد دنیا میں آیا، جسے ابراہیم نے مانگا وہ ہزاروں سال بعد دنیا میں آیا، جسے رحمت للعالمین نے مانگا رات کے اندھیرے میں ہاتھ اٹھائے، صبح کے سویرے میں ابن خطاب پروانہ بن کر شمع رسالت کے حضور پیش ہو گیا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، ابن خطاب کے پیکر میں چھپا ہوا فاروق اعظم تاڑ لیا، تربیت کی نگاہ رسول نے، اور عمر کو اتنا بلند کر دیا کہ عمر فرش پہ بولتا ہے تو عرش سے قرآن بن کر عمر کے جذبات قلب رسول پہ نازل ہوتے ہیں۔ یہ عمر کی تجویز تھی کہ ازواج رسول کو باپردہ ہو کر گھروں سے باہر آنا چاہیے۔ پردے کا حکم آنے سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پرپوزل پیش کیا، تجویز عرض کی فاروق اعظم نے، اللہ کے رسول میری غیرت کا تقاضا ہے کہ نبی کی گھر والیاں باپردہ ہو کر باہر آئیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، چاہتا تو میں بھی یہی ہوں۔ فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے تجویز عرض کی، آپ نے تائید فرما دی، تو پھر میری تجویز تو قانون بن گئی نا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قانون فرش پہ نہیں بنتے، اسلام کے قانون عرش سے بن کر اترتے ہیں۔ اسلام کا بل، شریعت مصطفی کا بل نام نہاد اسمبلی میں پیش نہیں ہوتا، عرش بری سے بن کر اترتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے، بات فرش کی تھی، عرش تک چلی گئی۔ رب العالمین کی بارگاہ سے فاروق اعظم کے احساسات قرآن بن کر آئے، روح الامین حاضر ہوئے، عرض کیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے پیغمبر کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو، کہہ دیجیے اپنی بیٹیوں کو، کہہ دیجیے اہل ایمان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، جب گھر سے باہر نکلا کریں تو اپنے چہرے چادروں سے ڈھانپ لیا کریں، اپنے چہرے چادروں سے چھپا لیا کریں۔ ان کا بے پردہ ہونا، بے پردہ ہو کر گھروں سے نکلنا فرش پر تیرے عمر کو برداشت نہیں ہے تو عرش پر تیرے اللہ کو بھی برداشت نہیں۔ جو بات عمر فرش پہ پسند کرتا ہے تیرا معبود وہی بات عرش پہ پسند کرتا ہے۔ پردے کی نعمت قبول نصیب ہوئی اس امت کو، فاروق اعظم کے احساسات، فاروق اعظم کے جذبات کی روشنی میں